الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر اور خوش آمدید مارننگ وتھ فرا میں۔ دعا اور امید یہی آپ جہاں کہیں ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، زندگی مزے، سکون اور خیریت کے ساتھ گزر رہی ہو۔ ایک ریسرچ جو کہ پچھلے دنوں ریفرنسز میں ہم نے اس کا ذکر کیا، لیکن کبھی تفصیل سے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع نہیں ملا۔ مکمل تفصیل کے ساتھ تو ابھی بھی میں نہیں بتا سکتی، لیکن بہت تیزی کے ساتھ آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہوئے ڈاکٹر اسٹیفن کارلیون ایک ایسے شخص تھے جو کہ رہے ہیں اسرائیل میں تقریباً 3 سال۔ اسرائیل ایک ایسا ملک ہے، ہم جانتے ہیں، جو بہت ساری جگہوں پر عالمی فیصلات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ عالمی فیصلے جو ہیں وہ ان کی مرضی کے، ان کی منشا کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ وہ کنٹرول کرتے ہیں گورنمنٹس کو، نہ صرف گورنمنٹس کو کنٹرول کرتے ہیں بلکہ طاقتور ترین جو اکانومیز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے ذریعے سے اور عالمی معیشت پہ چھائے ہونے کی وجہ سے وہ پوری دنیا کی جو سیاست ہے اور پوری دنیا کی جو بساط ہے اس کو بڑی حد تک اس پہ جو سب سے کامیاب ہو رہے ہیں وہ یہودی ہی ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں جتنے نوبیل پرائز آج تک دیے گئے، میں نے آپ کو ایک دفعہ پوری لسٹ پڑھ کے بتائی تھی، ان میں سے میجورٹی صرف 2 ایسے ہیں جو کہ مسلمانوں کے حصے میں آئے، باقی تمام تر جو ہیں وہ یہودیوں کے حصے میں ہیں۔ اگر ہم کاروبار کا دیکھ لیں تو جتنے بڑے بڑے برانڈز جتنے ہم سنتے ہیں جو بڑے اسٹیبلشڈ ہیں، بہت زیادہ کامیاب ہیں، وہ سب یہودیوں کے ہیں۔ تقریباً 70% کاروبار جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے، عالمی معیشت کا، پوری دنیا کا، اس کا مطلب ہے۔ یہ تمام چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ وہ ایک کامیاب قوم ہے، ایک کامیاب نسل ہے۔ ایسی کچھ ان میں گن، ایسے کچھ ہنر، ایسے کچھ وصف ضرور ہیں جس کے بنا پر وہ پوری دنیا میں اپنی طاقت کا، اپنی قابلیت کا لوہا منواتے ہیں۔ ڈاکٹر اسٹیفن کارلیمن جب 3 سال کے عرصے میں وہاں پر رہے اپنے مختلف پروجیکٹس میں، تو اس میں ایک انہوں نے یہ بھی کیا، انہوں نے آبزرو کرنا شروع کیا کہ آخر وجہ کیا ہے، آخر ایسی بات کیا ہے، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ان کو بلیسڈ ہیں کہ اتنے ذہین ہیں، یا اتنی قابلیت ہے ان میں کہ ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا، مات نہیں کر سکتا جس میدان میں ہم دیکھیں یہ چھائے ہوئے ہیں، اور یا پھر اس کی وجہ کچھ عوامل ہیں، کچھ ایسی خاص باتیں ہیں جو کہ ان کی طرز زندگی میں، جو ان کے طرز فکر میں، جو کہ ان کے لائف سٹائل میں شامل ہیں، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یاد رہے کہ اسرائیل کو اگر آپ نقشے پہ دیکھیں نا تو آپ کو بالکل ایک پوائنٹ لگانا، ڈاٹ لگانا پڑتا ہے، اور ڈاٹ سے تھوڑا سا بڑا وہ ایریا ہے جو کہ اسرائیل کے نقشہ جو ہے پوری دنیا کے اوپر جتنا شو ہوتا ہے۔ آبادی اس کی تقریباً 61 لاکھ آپ کہہ سکتے ہیں، جو اگر راولپنڈی اسلام آباد میں جو لوگ رہتے ہیں تو جتنا یہ ایریا ہے دونوں شہروں کو اگر آپ دیکھیں، اس سے بڑا ملک نہیں ہے اور تقریباً اس سے زیادہ آبادی نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کی اتنی مطلب ان میں سے ہر بندہ جو ہے وہ ایک جائنٹ، ہر بندہ جو ہے وہ انتہائی قابل۔ جو انہوں نے ریسرچ کی اس کے نتیجے میں انہیں پتہ چلا کہ مائیں انہی دنوں سے جب کہ وہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں، جسے ہم ارلی ٹرائمیسٹر آف پریگننسی کہتے ہیں، یعنی جب ابھی بالکل حمل ٹھہرتا ہی ہے تو وہ باقاعدہ ریاضی کی مشقیں، میتھس کے کوسچنز جو ہیں وہ سالو کرتی ہیں، اور ڈیفینیٹلی ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ ان کے ساتھ اس میں شامل ہوتے ہیں، وہ دونوں مل کے یہ پریکٹس کرتے ہیں، اور یہ پریکٹس بالکل اس طرح سے کی جاتی ہے کہ جس میں بولا جاتا ہے کہ یہ ہو تو کیا بنے گا، اور یہ جسے ہم مینٹل میتھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری اور ڈیوائس ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ جو حاملہ خاتون ہے اس جو کھاتی ہے اور جو وہ سوچتی ہے، اور خاص طور پہ جس طرح کے اس کے ذہنی مشاغل رہتے ہیں، اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ بچے کے اوپر، یعنی نسل کے اوپر، جو شخص، جو انسان دنیا میں آنے والا ہے اس کی شخصیت کے اوپر، اس کی سوچ کے اوپر پڑ رہے ہوتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ موسیقی میں گہری دلچسپی لیتی ہیں، وہ موسیقی سنتی ہیں، بجاتی ہیں، گاتی ہیں۔ یہ بتانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ ایک ریلیکس انوائرمنٹ میں ان کو رکھا جاتا ہے جہاں پر کوئی ساس کے تانے نہیں ہوتے، جہاں پہ کوئی شوہر کی بدمزاجی نہیں ہوتی، بلکہ ان کو اس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ جنم دینے والی ہیں ایک ایسے شخص کو، ایک ایسی انسان کو جو کہ دنیا میں کچھ کرنے کی قابلیت اور صلاحیت رکھے۔ ان کا فوکس ہوتا ہے کہ ایک ذہین انسان کو پیدا کیا جائے۔ صرف بچے پیدا کرنا یا صرف اس لیے پیدا کر دینا کہ ہم اسٹیبلش ہو جائیں گے خاندان میں، یا ہمیں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا پھر، یا پھر یہ کہ ایک دفعہ بچہ پیدا ہو جائے تو پھر یہ شوہر جو ہے یہ قابو میں آ جائے گا، ان سوچوں سے برعکس جو تھاٹ ہوتا ہے اس کے پیچھے وہ یہ کہ ایک ذہین انسان پیدا کیا جائے، اور یہ تھاٹ صرف اس عورت کا نہیں ہوتا بلکہ اس پورے خاندان کا مطمع نظر جو ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ اسی کو جب وہ سامنے رکھتے ہیں اور ان کے ٹارگیٹ اور ان کی سوچ بالکل کلیئر ہوتی ہے تو کھانے پینے کے اوپر بھی خاص دلچسپی اور خاص توجہ دی جاتی ہے۔ حاملہ خاتون کی خوراک جو ہے وہاں پہ زیادہ تر بادام، دودھ، اور کہا جا رہا ہے کہ مچھلی اس میں شامل ہوتی ہے، اور یہ کھجور، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو کہ وہ بہت شوق سے اپنی خوراک میں لیتی ہیں۔ دوپہر کے کھانے میں مچھلی بہت شوق سے کھاتی ہیں، کیونکہ یہ بھی ان کی ریسرچ جو ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ مچھلی جو ہے وہ ذہنی نشو و نما کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، یہ تو وہ تمام چند عوامل ہیں جو پیدا ہونے سے پہلے ہیں۔ جب بچہ دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو ان کے بچے جو ہیں 3 زبانیں ضرور بولتے ہیں، جس میں ایک عربی ہے، ایک عبرانی ہے اور ایک انگریزی ہے۔ ہر بچہ جو ہے
اس کو جو ایکسرسائزز یا جو ان کی گیم یا ایکٹیویٹیز کہہ لیں یہ ہمارے لیے ہیں, یہ گیم بوائز اور یہ کارٹون نیٹ ورک اور یہ فلان اور ڈھمکان, ان کے بچے یا تو زیادہ تر تیر اندازی کرتے ہیں, شوٹنگ کرتے ہیں, یا دوڑ کی جو مقابلے ہوتے ہیں جس میں جسمانی فزیکل فٹنس جو ہے اس کے اوپر, اور خاص طور پہ تیر اندازی اور شوٹنگ کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ ان ایکٹیویٹیز میں رہتے ہیں ساری زندگی ان کے فیصلے, ان کی ججمنٹ اور ان کے اندر ایک خاص طرح کی طاقت اور ایک خاص طرح کی صلاحیت جو ہے وہ پائی جاتی ہے. اچھا پھر اس کے علاوہ یہ بھی ذہن میں رہے, ہم نے گھروں میں بڑا عام دیکھا ہے نا, اور سگریٹ نوشی پبلک جگہوں پہ حکومت نے منع کر دی ہے, چلے ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح پابندی لگا دی ہے, سکولز نے اپنے کیمپسز میں الاؤڈ کر دیا ہے کہ بیٹے اگر آپ نے پینا ہے تو وہ ہے اسموکنگ روم, آپ پلیز وہاں جا کر آرام سے اسموک کیجئے اور پھر آپ باہر آ جائیے, سب لوگوں کے درمیان اسموک نہ کریں. لیکن جب ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو ہم اس کا بھی خیال نہیں کرتے, ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم بچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, بزرگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی حاملہ خاتون ہمارے پاس ہے, ہم آرام سے جو ہے وہ سگریٹ نکالتے ہیں اور پینا شروع کر دیتے ہیں. یاد رہے کہ سگریٹ کے جتنے برانڈز ہیں وہ بھی زیادہ تر یہودیوں کے یعنی جیوز جو ہیں انہی کے ہی ہیں, لیکن ان کے اپنے گھروں میں اتنی سختی ہے کہ اگر آپ مہمان بھی, اور مہمان کی بڑی وہاں تواضع کی جاتی ہے, بڑی مہمان کے ساتھ ملنساری اور جو ہم ساری روایتی کہانیاں سنتے ہیں مہمان نوازی کی وہ تمام اسی طرح سے موجود ہیں, لیکن آپ ان کے گھر میں سگریٹ نہیں پی سکتے. اگر آپ پینے کا ارادہ کریں تو وہ آپ کو بڑی پولائٹلی کہہ دیں گے کہ آپ باہر جا کے پی کے آ جائیں, لیکن سگریٹ یہاں نہیں پینی. کیوں؟ کیونکہ ان کا کہنا ہے اور ان کا ماننا ہے کہ سگریٹ جو ہے انسان کے ڈی این اے کو, اور خاص طور پہ اگر آپ پریگننسی میں ہیں تو جو جینز ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں ان کے اوپر ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتی ہیں اور اس کو تباہ کرنے میں بڑا اہم کردار جو ہے وہ ادا کرتی ہیں. اچھا اب اس کے بعد جب بچے پڑھنے کی اسٹیج پر آتے ہیں تو کلاس اے جسے ہم کہتے ہیں 6 گریڈ کہہ لیں یا تقریباً 8-10 سال کی عمر کہہ لیں, جس میں ہم ابھی بچوں کو 1+2, 2+4 یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں, یا کانسیپٹس یا کانسیپچل میتھس جو ہے اس کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. وہ کاروباری میتھس پڑھاتے ہیں جس میں یہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بچوں کو بھی بڑی مشکل آتی ہے کہ اگر آپ کسی دکان پہ گئے ہیں اور آپ نے 12 انڈے لیے ہیں اور 12 انڈوں کی قیمت جو ہے 14 روپے تھی اور آپ نے 100 روپے دیے ہیں تو واپس کتنے آئیں گے. سو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس میں وہ بڑے کمانڈ ان کو دی جاتی ہے اور وہ سکھایا جاتا ہے باقاعدہ. ڈاکٹر اسٹیفن کارلیون نے یہ بھی کہا کہ جب انہوں نے کمپیریزن کیا کیلیفورنیا میں انہی بچوں کا اسی عمر کے بچوں کے ساتھ, تو انہیں پتا چلا کہ کیلیفورنیا کے بچے جو ہیں وہ ذہنی استعداد میں اسرائیل کے بچوں سے تقریباً 6 سال پیچھے تھے. آپ اندازہ لگا لیں ہمارے یہاں پر جو ورژن آف اسٹڈی پڑھایا جاتا ہے جس میں کہ یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جو پڑھایا جا رہا ہے وہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے, اس سے کیا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے, وہ ٹارگٹ کتنے عرصے میں اچیو ہوگا, اور جو ٹارگٹ اچیو ہوگا اس کے بعد جو آئندہ ان دا لانگ ٹارگٹ ہے اس میں یہ کتنا ہیلپ فل, کتنا امپورٹنٹ اور کتنا اہم ہے, اور یہ کون سی سٹیج ہوگی اس کی. ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ ماشاءاللہ باہر سے اچانک کچھ ایکسپرٹس آتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں یہ چند چیزیں نکال دیں, یہ چند چیزیں ڈال لیں, اس سے کہ یہ چند چیزیں پڑھ کے جو ہے نا وہ ہمارے مفاد پہ ذرا زد پڑتی ہے. وہ اس لحاظ سے اپنے بچوں کو لے کر چلتے ہیں. پھر اس کے بعد جب بچے یونیورسٹی لیول پہ آتے ہیں, ہائی اسکول میں ہمارے یہاں نا آرٹس پڑھنا, وہاں سائنس کے مضامین کے ترویج ان کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے, کوشش کی جاتی ہے بچے زیادہ سائنس کے مضامین جو ہیں وہ پڑھیں. یونیورسٹی میں جب وہ آتے ہیں تو وہاں پر چند چیزیں جو ہیں ان کے اوپر خاص طور پہ فوکس کیا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ آخری جو چند سال ہوتے ہیں اس میں کاروبار کو اسٹڈی کرنا, بزنس کو اسٹڈی کرنا جو ہے وہ بہت اہم ہے, اور ان لوگوں کو پاس کیا جاتا ہے, گروپس بنائے جاتے ہیں جو اختراعی اور عملی منصوبے بنائیں, پروجیکٹس ڈیولپ کریں. وہ گروپ کامیاب ہوتا ہے جو تقریباً $10 تک کا, $10 لاکھ میں لکھا ہوا ہے, ہاں $10,000 تک کا منافع جو ہے وہ کم از کم کماتا ہے. سو وہ لوگ صرف ڈگری گرانٹ کیے جاتے ہیں. ہم پھر حیران ہوتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں دنیا کی معیشت پہ اور کاروبار پہ چاہے, جبکہ ہمارے ہاں ہر بچہ جب پڑھ رہا ہوتا ہے کسی کے بھی ذہن میں کاروبار کرنا یا کاروبار میں کامیاب ہونا نہیں ہوتا. 100% اگر لوگ پڑھ رہے ہیں تو اس میں سے 90%, 95% جو ہے وہ کسی نہ کسی نوکری کی خواہش جو ہے یا کسی نہ کسی نوکری کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہوں گے. اسی لیے یہ بہت امپاورڈ لوگ ہیں, ان کے اوپر کوئی بھی غلبہ جو ہے, یہ امپلائرز ہیں, ہمیں ان سے نوکری چاہیے ہوتی ہے, اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہمیں ان کے ایجنڈا اور ان کے اصولوں اور ان کی باتوں کو ماننا پڑتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد جب ہم آتے ہیں, انہوں نے اپنا ایک اسٹیبلش کیا ہوا سوشل سیٹ اپ بھی. نیو یارک میں اگر آپ جائیں تو ان کا ایک سینٹر ہے جہاں پر کہ لوگوں کو فری آف کاسٹ, جسے کہتے ہیں بلا سود قرضے وہ دیے جاتے ہیں. اگر فرض کیا ہم میں سے کوئی جیو ہے اور اس کے پاس ایک اچھا منافع بخش آئیڈیا ہے, وہ لے کر وہاں پر جائے گا,
वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं वो उनको बिला सूद कर्जे देंगे और वो अपना कारोबार शुरू करेंगे इस तरह से। जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मशरूबात के नाम ले लें आप, ड्रेसेस के नाम ले लें आप, इनमें से ये एक दूसरे को सपोर्ट करने का, एक दूसरे का साथ देने का, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का, ये जो इनके अंदर एक सोशल एलिमेंट है, उसकी वजह से भी ये छोटी सी कम्युनिटी दुनिया पर छाई हुई है। अच्छा, फिर उसके अलावा एक और चीज बड़ी अहम है, आपको पता है मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, इवन अगर ज्यूज जो हैं वो मेडिसिन स्टडी करें भी, तो उसके बाद यही जो मैं आपको बता रही हूँ इदारा जो न्यूयॉर्क में जिसका मेन सेटअप है, वहां पर उनको ये प्रमोट किया जाता है और उनको इनकरेज किया जाता है कि बगैर किसी हॉस्पिटल में नौकरी करने के बजाय वो वहां से कर्जा लें, बिला सूद कर्जा, और अपना एक कारोबार शुरू करें। इसलिए ज्यादातर जो यहूदी डॉक्टर्स हैं वो हमें प्राइवेट प्रैक्टिस में नजर आते हैं, उसमें नौकरियों के बजाय। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये एक सोच है जो कि प्रिवेल करती है, और ये नस्ल दर नस्ल किया जाने वाला वो काम है जो किसी भी जगह पर अगर राइज किया जाए तो यकीनन नताइज वही मिलेंगे जो हमें इस एक मखसूस खित्ते, इस एक मखसूस कौम के साथ मिल रहे हैं। हमने सोचना सिर्फ ये है कि हम क्या कर रहे हैं, और हमने सोचना सिर्फ ये है कि क्या हमारी प्रायोरिटीज और प्रेफरेंसेस में भी एक ज़हीन नस्ल पैदा करना, एक कामयाब इंसान पैदा करना, एक ऐसा इंसान जो एम्पावर्ड हो। जबकि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया है कि जो माल है या जो इसे कह लें रिस्क का तकरीबन 70% हिस्सा, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा, मैं उसकी सही जो है वो मिस कर रही हूँ इस वक्त, वो तिजारत में है, और बाकी जो है वो फिर बाकी जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। हम नौकरियों को फोकस करते हैं और फिर हम रोते इस बात को हैं कि रोजगार के मौके नहीं है या अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। सो कोशिश करनी है हमें कि हम इन तमाम चीजों को अपनी जिंदगियों में शामिल करें ताकि हम सीख सकें। बच्चों की फूड में जंक फूड बिल्कुल नहीं है। ये जो हम डिफरेंट चीजें खिलाते हैं ना अपने बच्चों को, बच्चे भी वहाँ बादाम, दूध, मछली और इस तरह की चीजें जो है वो इस्तेमाल करते हैं। बड़ी फोकस और कॉन्सेंट्रेटेड उनकी ब्रॉटअप होता है जिसके ऊपर खासी तवज्जो दी जाती है।